الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم امی یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء صلوات پڑھے محمد وعلا عزاداران امام رضوی کالج بامبے کی 7ویں مجلس ہے یہ دعا اور 21ویں صدی کے عنوان پر سورہ مبارک نمل کی آیت ہے جو 22 سورہ قرآن کا اور 62 آیت نمبر ہے. مشہور آیت ہے. روزانہ پریشانیوں میں لوگ یہ آیت پڑھتے ہیں, پڑھنی بھی چاہیے اس لیے کہ اس آیت میں اللہ بتا رہا ہے کہ کون ہے جو مضطر کی آواز کو سنتا ہے, پریشان حال کی آواز کو سنتا ہے. کم از کم اس آیت سے ایک بات تو واضح ہو گئی کہ آوازوں کو سننے والا صرف وہ ہے. دعاؤں کی قبولیت بس وہی کرتا ہے. دعاؤں کو مانگنا, اللہ کی بارگاہ تک جانا, یہ ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے, ہم سب کی خواہش ہے. جب بھی ہم نماز پڑھیں, جب بھی ہم دعا مانگتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعا فوراً قبول ہو, ہماری آواز اللہ کی بارگاہ تک پہنچے. یہ آپ کے دل کی خواہش نہیں ہے, اللہ کی بھی خواہش یہ ہے, معصوم کی بھی خواہش یہ ہے. صرف یہ آپ نہیں کہہ رہے ہیں, جیسا ہمارے نیچر میں, ہماری فطرت میں, ہر بندے کی فطرت میں کسی مذہب سے وہ تعلق رکھتا ہو, کافر ہو, مشرک ہو, یہودی ہو, عیسائی ہو, کوئی ہو, ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ جب وہ اپنے اپنے خدا کو پکارے, بھگوان کو پکارے, گاڈ کو پکارے, جو بھی آپ جس انداز سے بھی پکارتا ہے, سب یہ چاہتے ہیں کہ وہ بولے اور وہ سن لے. اللہ بھی یہی چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھے پکارے, میں سنوں. اللہ بھی چاہتا ہے, بندہ بھی چاہتا ہے, تو کیوں نہیں ہو رہا پھر؟ ریزن ہے نا, ہم بھی چاہتے وہی ہیں کہ ہماری آواز جائے سیدھا اللہ کے پاس اور اللہ ہماری آواز کو سن لے. اللہ بھی یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ پکارے, میں سنوں. دیکھیے وہ تو سنتا ہے, لیکن آپ کی آواز وہاں پہنچتے پہنچتے وقت لگ جاتا, ٹائم لگ رہا ہے. کوئی بیچ میں اللہ نے راستے نہیں, اللہ نے کوئی بیچ میں آبسٹیکلز اللہ نے نہیں پیدا کیے. ایک چیز ذہن میں رکھ لیں پلیز, اللہ اور ہمارے درمیان کوئی دیوار نہیں ہے بیچ میں. بندے اور اللہ کے درمیان کوئی دیوار نہیں ہے, کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اللہ نے نہیں کیا. پلیز غور سے سنیں, امپورٹنٹ مجلس ہے بالکل. اب دو مجلسیں اور رہ گئی, پرسوں انشاءاللہ کنکلوژن ہوگا پورا 9 دن کا. پروردگار یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھے پکارے اور میں اس کو لبیک کہوں, اس لیے کہ خود کہہ رہا ہے, اللہ خود کہہ رہا ہے. کس سے کہہ رہا ہے؟ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے, اللہ کے رسول سے کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ کہ میرے حبیب, میرے بندے مجھ کو جب پکارے ان سے کہہ دو کہ میں ان کے قریب ہوں, سب سے زیادہ قریب میں ہوں. کوئی نہیں ہے, کوئی قریب نہیں ہے. وہ ہے یا معصومین ہے, اور کوئی قریب نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا بندہ مجھے پکارتا ہے, میں اس کا سنتا ہوں, آواز دیتا ہوں, لبیک کہتا ہوں. لیکن ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کی آواز اوپر تک جائے. کیوں نہیں جا رہی ہے آواز؟ ہماری ہر دعا کو وہ قبول کیوں نہیں کر رہا ہے؟ وائی؟ کیا اس کی بارگاہ میں کوئی کمی ہے؟ ایسا ہے کہ ہم مانگ رہے ہیں, اس کے خزانے میں کمی ہے, اگر دے دے گا تو کم پڑ جائے گا, اس کو دوسروں کو بھی دینا ہے. ایسا تو نہیں ہے. بلیف یہ تو نہیں ہے ہمارا بلیف کیا ہے کہ اس کی بارگاہ میں کمی نہیں ہے. جتنے بندے ہیں, جتنی مخلوق ہے, انسان صرف نہیں دوستو, صرف یہ انسان ہی نہیں ہے, ہم ہی نہیں ہے صرف, بلکہ جانور, یہ برڈز, پرندے, زمین کے جانور, زمین کے چھوٹے چھوٹے کیڑے,
جتنی زیرو زمین پہ ہے، جس کو آپ اپنی نیکڈ آئی سے دیکھ بھی نہیں سکتے، اتنے چھوٹے ہیں، وہ بھی پکار رہے ہیں، وہ بھی اللہ کو آواز دے رہے ہیں، ان کی آواز بھی اللہ سنتا ہے۔ چوتھے امام کی ایک دعا ہے، مشہور دعا ہے، کم از کم یہ جملوں سے آپ کے دل میں اللہ سے محبت پیدا ہوگی، یہ سن کر کم از کم ہمارا شعور بیدار ہوگا، یہ سن کر کچھ ہمارے پاس اویئرنیس آئے گی کہ ہم کیوں نہیں پکارے۔ چوتھے امام کیا کہتے ہیں کہ وہ کون ہے، کم از کم سمجھے کہ آپ کس کو پکار رہے ہیں، وہ کون ہے؟ علی ابن الحسین، صحیفہ کاملہ آپ کو باہر مارکیٹ میں ملے گی، صحیفہ کاملہ سب کے گھروں میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، ہو سکتا گجراتی میں، مجھے نہیں معلوم، انٹرنیٹ پہ صحیفہ کاملہ ہے، آپ صحیفہ کاملہ اٹھا کر دیکھو، صحیفہ کاملہ کی علی ابن الحسین، حسین کے بیٹے کی عجیب دعا ہے، وہ اللہ کو پکارتے تو کیسے آواز دیتے ہیں، وہ پکار کے کہہ رہے ہیں، ایک صلوات پڑھ لے محمد وآلہ علی ابن الحسین آواز دے رہے ہیں، اللہ کو آواز دے رہے ہیں، کس طرح سے آپ دیکھیں کہ کیسے کیسے ناموں سے پکارتے ہیں۔ علی ابن الحسین کہتے ہیں کہ اے مچھلیوں کے دل کی دھڑکن کو سننے والے، آپ کو پتا ہے مچھلی، فش، ہر فش میں ہارٹ نہیں ہوتا، آج سائنس یہ کہتی ہے کہ مچھلیوں کی 100,000 مچھلی مختلف وجہ کی جو سمندر میں ہے، 100,000 کے قسم کے مچھلیاں سمندر میں اس وقت موجود ہیں، سی میں، اوشن میں، کیٹیگری جیسے انسان ہے، ہر وجہ کا انسان، جو صرف شارک مچھلی 1200 ان کی جو فیملی ہے 1200 ہے، 1200۔ میں نے کچھ اسٹڈی کی ہے اس لیے مچھلیوں میں پڑھ رہا ہوں، میرے پاس باقاعدہ کتاب ہے۔ ابھی دبئی میں ایک بہت بڑا مال ہے، وہاں پر ہم گئے تھے اور وہاں پہ باقاعدہ ہم نے کتاب خریدی اس سال۔ ایکویریم ہے، بیوٹیفل ایکویریم، بیوٹیفل۔ کبھی آپ جائیں نا تو کم از کم کیوں جائیں وہاں پہ وہ ایکویریم میں، کہ کم از کم وہاں جانے کے بعد ایک ایک قدم جب آپ آگے بڑھتے جائیں گے، اس لیے کہ پانی کے اندر ہے، وہ آرٹیفیشل ہے، تو جیسے جیسے آپ اندر جاتے جائیں گے نا، جو اللہ کی مخلوق کو دیکھیں گے تو آپ کی زبان سے بے ساختہ نکلے گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، شان پروردگار، جو آواز ہے، جو آواز۔ چوتھے امام کہتے ہیں کہ اے مچھلیوں کے دل کی دھڑکن کو سننے والے، میری آواز کو سن لے۔ آپ کو معلوم جب مچھلی پانی میں سوئم کرتی ہے، آپ سب جانتے ہیں جب سوئم کرتی ہے تو اس کی آواز نہیں آتی، ایون اگر آپ بازو سے آپ بھی سوئم کر رہے ہیں پانی میں اور وہ بھی کر رہی ہے، تو وہ جلتی جب ہے نا، وہ اندر جب تیرتی ہے، سوئم کرتی ہے، تو ایک لمحے کے لیے بھی آواز نہیں آتی نہیں آواز، اتنی خاموشی سے جاتی ہے جب اندر سوئم کرتی ہے۔ امام کہہ رہے ہیں تو وہ ہے جو چلے تو آواز نہیں آئے، امام کہتے ہیں کہ تو اس کے دل کی دھڑکن کو سنتا ہے، وہ ہے پروردگار۔ دوسری چیز اللہ کی آواز، اللہ کون ہے، آوازوں کو کیسے سنتا ہے، یہی امام کہتے ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے، یہ روشنی دیکھ رہے ہیں نا، آج سے 3 سال پہلے میں سین انٹونیو ٹیکسس سے ہیوسٹن واپس آ رہا تھا، رات میں مجلس پڑھ کے اباؤٹ 12:31۔ سین انٹونیو ہیوسٹن سے 100 کلومیٹر کے اوپر ایک چھوٹا سا شہر، وہاں رات میں مجلس تھی، میں پڑھ کے 1 بجے رات میں واپس آ رہا تھا۔ جو صاحب مجھے لے کے آ رہے تھے وہ ناسا کے سائنٹسٹ تھے، ناسا کے، ٹیکسس میں بھی ناسا آفس ہے، اورلینڈو میں بھی ہے، مختلف آفیسز ان کے، تو وہ ناسا میں کام کرتے تھے۔ انہوں نے اپنا ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ بیان کیا روشنی کے اوپر۔ چوتھے امام کی دعا ہے صحیفہ کاملہ میں، امام نے کہا کہ اے اندھیروں کے وزن کو جاننے والے، دوستو کتنا آپ خاموش سنتے ہیں، اے اندھیروں کے وزن کو جاننے والے، تو میری آواز کو سن لے۔ ہم کو پتہ ہی نہیں کہ روشنی کا بھی وزن ہے، اندھیروں کا بھی وزن ہے۔ وہ ناسا کے سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ چوتھے امام کی صحیفہ کاملہ کی یہ دعا اس نے ایک سائنٹسٹ کو دیا،
یوں ہی دیا, کچھ سمجھ کے نہیں دیا. تو جب اس نے امام کے وہ جملے پڑھے تو وہ کہتا ہے کہ اپنی سیٹ سے اٹھ گیا, اٹھ کے کہنے لگا کہ یہ کس نے لکھا. کہتا ہے کہ اب تک, پرانی بات ہے یہ, آج کی بات نہیں ہے, 20 سال 25 سال پرانی بات ہے. وہ کہتا ہے کہ ہم جو اوپر راکٹ بھیج رہے تھے تو ہمارا جو کیلکولیشن ہوتا تھا وہ ایک ایک سیکنڈ کا ہے. جیسا چیلنجر گیا, اپولوز گئے, جتنے ان کے جاتے ہیں, تو کہا ہمارے پاس ایک ایک سیکنڈ کا کیلکولیشن ہے, ایک ایک سیکنڈ کا, اتنے منٹ میں, اتنے گھنٹوں میں, اتنے سیکنڈز میں وہ وہاں جائے گا, اتنے گھنٹے, اتنے منٹ, اتنے سیکنڈز میں یہاں پہنچے گا. اس نے کہا کہ ہمارے کیلکولیشن میں 99.9% مسٹیک ہوتا ہی نہیں, جو ہمارا کیلکولیشن ہے اسی کیلکولیشن سے جاتا ہے, اسی کیلکولیشن سے آتا ہے. کہتا ہے کہ آج سے پرانی بات کر رہا تھا وہ کہنے لگا کہ ہم جب دن میں بھیجتے ہیں راکٹ کو تو عالم یہ ہے کہ ہمارا کیلکولیشن بالکل پرفیکٹ ہوتا ہے, لیکن ہم نے جب رات میں بھیجنا شروع کیا تو ہمارا کیلکولیشن میں مسٹیکس آنے لگے. تو اس وقت جب یہ کہتا ہے کہ جب ہم نے یہ پڑھا تو مجھے اب سمجھ میں آیا کہ اندھیروں کا بھی وزن ہے. اب تک ہم سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے کہ اندھیروں کا بھی وزن ہے, ہم سمجھے جیسے روشنی کا وزن ہے ویسے اندھیروں کا وزن ہے. تو آپ نے دیکھا امام کا پکارنے کا طریقہ. دوستو اس کے نام ہے نا, وہ محبت کرتا ہے, وہ پیار کرتا ہے کہ تم پکارو, میں جواب دیتا ہوں. پکارنے میں کیوں تکلف ہے, وائی پکارے جا رہے ہیں, پکارے جا رہے ہیں, لیکن آواز ہی نہیں پہنچ رہی ہے. کیوں نہیں پہنچ رہی ہے؟ راستہ صاف ہے, راستے میں اللہ نے کوئی چیز نہیں رکھی. پھر آپ کہیں گے کہ اگر نہیں رکھی تو کیوں نہیں جا رہی اوپر؟ اللہ نے نہیں رکھی, ہم نے بنا دی. جو آبسٹیکلز ہیں, جو رکاوٹیں ہیں, اس کو اللہ نے پیدا نہیں کیا بلکہ اس کو ہم نے پیدا کیا. ہم نے بندوں نے. جتنی رکاوٹ ہے, جو آواز نہیں جاتی, وہ رکاوٹوں کو پیدا کرنے والے ہم ہیں. وہ پیدا ہم نے کیسے کیا؟ آپ کہیں گے ہم نے کب کیا, ہم نے کیسے کیا؟ ہمارے گناہ ہیں جو راستے کو روک رہے ہیں. اللہ کا راستہ بالکل صراط مستقیم ہے. آپ نے کہا, وہ اس نے سنا. اب اتنے ہم نے دیواریں کھڑا کر دی بیچ میں, اتنے چھت بنا دی, اتنے گناہ کر دیے کہ ہم کو پتہ ہی نہیں چل رہا, ہم کو پتہ ہی نہیں چل رہا. ہم پکارتے ہیں, ٹکرا کے واپس آ جاتے ہیں, جس کی وجہ سے ہماری دعائیں اللہ کی بارگاہ تک نہیں جاتی. تو آپ کا فرض یہ ہے, میرا 9 دن کا میسج یہ ہے, میں 7 دن سے جو محنت کر رہا ہوں وہ یہ کہ کم از کم ان گناہوں کو ہٹاؤ, ان راستوں سے, ان رکاوٹوں کو ہٹاؤ. دوستو راستہ سیدھا ہے. اللہ الحمد میں کیا کہہ رہا ہے کہ صراط مستقیم ہے, بالکل سیدھا راستہ, کوئی رکاوٹ نہیں ہے. ہم نے بیچ میں سپیڈ بریکرز کو رکھ دیا. ہم چلتے رکتے ہماری سپیڈ چلی نہیں رہی ہے. اتنے سپیڈ بریکرز ہیں ہمارے راستوں میں. وہ سپیڈ بریکرز کو اللہ نے نہیں بنایا, وہ سپیڈ بریکرز کو ہم نے بنایا. ہمارے گناہ ہیں. آپ نے صبح میں ایک گناہ کیا, آپ کے سامنے ایک سپیڈ بریکر آ گیا, چلتی ہوئی گاڑی رک گئی ہے, آپ کو پتا نہیں. آپ فجر بھی پڑھ رہے ہیں, ظہر اثر بھی پڑھ رہے ہیں, مغرب عشاء بھی پڑھ رہے ہیں, اذان خانوں کو بھی جا رہے ہیں, مسجدوں کو بھی جا رہے ہیں, لیکن مسجدوں کو جا رہے ہیں, کیا فائدہ ہو رہا؟ اذان خانوں کو جا رہے ہیں, دعائیں کیوں نہیں قبول ہو رہی ہیں؟ وائی؟ ان سپیڈ بریکرز کو ہٹانے کی ذمہ داری ہماری ہے. اگر ہم نہیں ہٹائیں گے تو دوستو یاد رکھو, ہر قدم پہ رکنا ہے, ہر قدم پہ رکیں گے دعائیں قبول ہی نہیں ہوں گی. تو وہ سپیڈ بریکر جو ہے وہ گناہ ہے, ہمارے گناہ ہیں. آپ نے مثال کے طور پر نماز پڑھی اور جھوٹ بول دیا. جھوٹ بولنے سے آپ کہیں گے کیا فرق پڑتا ہے, ایک جھوٹ تو چلتا ہے یار. مثال دے رہا ہوں میں. اب تو یہ عالم ہو گیا کہ جھوٹ ہے ہی نہیں. جو جھوٹ ہم سمجھ رہے ہیں وہ جھوٹ ہی نہیں ہے. جا رہے ہیں بینڈرا سے ڈونگری ٹرین میں, فون آیا, بھائی تم کہاں ہو؟ ہیں ڈونگری میں. کہہ رہے ہیں بیچ میں کوئی ایک راستہ بتا دیں. ہم وہاں ہیں بھائی, کار میں جا رہے ہیں. کہاں ہیں آپ؟ بس آپ کے دروازے کے پاس ہوں. پہنچ رہے 10 منٹ میں. کہہ رہے میں آپ کے دروازے کے پاس ہوں, پتہ نہیں کہاں پر ہے. گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, ناک ہوا, بیٹے سے کہا جا کے کہہ دو یار میں نہیں ہوں.
خود بھی گناہ بیٹے کو بھی سکھا رہے ہو, بیٹے کو بھی سکھا رہے ہو کچھ جھوٹ. کتنا کامن ہے. میں غلط کہہ رہا ہوں, ہو سکتا بامبے میں نہ ہو, بامبے میں تو کوئی بولتا ہی نہیں جھوٹ. الحمدللہ, مولا آپ کو سلامت رکھے. یہاں تو جھوٹ نہیں ہے. میری مجلس چیپ ہو رہی ہے, دنیا بھر میں جاتی ہے. جو سن رہا ہے ان کے لیے میسج ہے, گلوبل میسج ہے, آپ کے لیے نہیں ہے. یہ تو ہمارا عالم ہے. خود بھی گناہ, بیٹے کو بھی کہہ رہے پلیز. بابا کب تک چلے گا؟ جس زبان سے علی کا نام لے رہے ہو, جس زبان سے نعرے حیدری کہہ رہے ہو, اور اس زبان سے جھوٹ, پھر کہو مولانا دعائیں قبول نہیں ہوتی. دعائیں ندبہ پڑھی, ابھی دعائیں ندبہ میں پڑھنے کے بعد اب موقع ملا کہہ دیا کچھ. سب سے پہلے اس بیماری کو ہٹاؤ اپنی زبان سے, اس بیماری کو ہٹاؤ. علی والا وہ ہے, علی والا وہ ہے. میں نے صبح کی مجلس میں کہا تھا 2 دن پہلے کہ اللہ کا رسول کہتا ہے کہ آسمان نے سایہ نہیں کیا, زمین نے بوجھ نے اٹھایا. ابو ذر سے زیادہ سچا وہ علی والا ہے. کم از کم ابو ذر الغفاری کی زندگی کو اپنے سامنے یوں رکھو, کم از کم یہ ایک جملہ بس کہ وہ سچ بولتا تھا تو امام نے اتنا خرید کیا کہ ایمان کے 9 درجے پہ پہنچ گیا. اور ہم آج کے دور میں 1421 ہجری میں, آج کے دور میں 21 ہجری میں کیا ہے معلوم, 21ویں صدی میں جھوٹ از کامن. جھوٹ از گناہ نہیں, جھوٹ بولنا گناہ نہیں ہے. اب آپ بولیں کہ یہ گناہ ہے کہ گھر میں بیٹھ کے بچے سے کہہ دیا نہیں ہے یہ گناہ, ہم سمجھتے ہیں اس کو گناہ. اگر گناہ سمجھتے تو ہم کرتے تھے. ہم گاڑی میں جا رہے ہیں, موبائل تو آج کل اتنا آسان ہو گیا, کہیں بھی رہو کچھ بھی کہہ دو, کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. اور کہتے ہیں مولانا بزنس میں جھوٹ, کیا فرق پڑتا. وہ فون کر رہا تھا, بار بار فون کر رہا تھا, کہہ دیا کہ بابا ہے ہی نہیں, میں بہت دور ہوں, آؤٹ آف اسٹیشن ہوں. اب کہہ دو. یہ رکاوٹیں رہی تو دعا کبھی قبول نہیں ہوگی. You have to check yourself. Don't blame your imams, don't blame your پروردگار. پہلے چیک کرو اپنے آپ کو. میں بچوں سے کہہ رہا ہوں, بچوں سے کہہ رہا ہوں, بچوں سے کہہ رہا ہوں, لڑکیوں سے کہہ رہا ہوں, اگر تمہارے باپ تمہاری ماں کم از کم اگر یہ ٹیچ کرے تو کہہ دو ممی بابا پلیز I don't want to say lies. جب بچہ پلٹ کے باپ کو بولے گا تو باپ کو کم از کم کچھ لحاظ آئے گا. What I'm saying, کیا کہہ رہا ہوں میں. بچوں سے میرا معروضہ ریکویسٹ, میرے بچوں سے کہ پلیز تم لوگ معصوم ہیں, اپنی زندگی میں اس چیز کو مت لاؤ. اگر تمہارا باپ تمہیں کہہ رہا ہے تو کہہ دو بابا پلیز میں نہیں کہنا. آپ کو معلوم جس دن جھوٹ بولا اس دن آپ کی ایک جھوٹ بولا زبان سے, منہ سے ایک سمیل آنے لگی. یہ میرے جملے نہیں, چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے جملے. کبھی دعا قبول نہیں ہوگی. جتنی دفعہ بولا اتنی دفعہ. پلیز اس بیماری سے ہٹاؤ. یہ پہلا اسپیڈ بریکر ہے. دوسرا اسپیڈ بریکر کیا ہے؟ زبان کا. کسی کو کسی کے خلاف کچھ کہہ دینا. بیٹھ کر ڈرائنگ روم ٹاک میں ڈائننگ ٹیبل پہ اپنے ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے, آپ جو ڈائننگ ٹیبل پہ جب بیٹھے ہوئے نا, سب بیٹھے ہوئے, میاں وائف ہسبینڈ بچے, آپ نے کھانا کھا. کھانا وہ جگہ کیا ہے معلوم, جس جگہ پہ کھانا سرو ہوتا ہے, رزق سرو ہوتا ہے, اگر اس جگہ پہ اگر تم دعا مانگو تو اللہ کہتا ہے میں دعاؤں کو فوراً قبول کرتا ہوں, تمہارے رزق میں وہی برکت عطا کروں گا. لیکن اگر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر آپ نے کسی اور کی بات کی, آپ نے کسی اور کے تعلق سے کچھ کہا, تو جو برکت کی جگہ ہے, جو رحمت کی جگہ ہے, اللہ پرووائڈ کرنا چاہتا ہے رحمت کو, ہم اس رحمت کو روک رہے ہیں. کیسا روک رہے ہیں؟ ہم نے غیبت, ایلیگیشن, غیبت پہ نہیں بول رہا ہوں میں, ایلیگیشن, تہمت, بہتان جسے کہتے ہیں, گناہ. اسلام کا ایک عجیب گناہ ہے جو دعاؤں کو روکتا ہے. آپ نے تہمت لگانا شروع کی, کسی کے بارے میں کہنے لگا رہے وہ تو ایسا ہے. آپ نے کہا جو رحمت آ رہی تھی رحمت رک گئی, رک گئی رحمت. اب آپ جو دسترخوان پہ برکت ہونا تھا کما رہے ہیں 100,000 روپیز ایوری منتھ, اور 1 پیسے کی برکت نہیں ہے, 1 پیسے کی برکت نہیں ہے. دین واٹ؟ دعائیں کو پھر آپ کا کمپلین ہے کہ اللہ میری دعا نہیں سنتا.
اگر اللہ دعا نہیں سنتا تو کیوں نہیں سن رہا اللہ؟ وائی؟ اللہ کو آپ سے دشمنی ہے؟ نو، اللہ تو محبت کرتا ہے، اللہ تو پیار کرتا ہے. اللہ کہتا ہے میں اپنے بندوں سے محبت کرتا ہوں، 70 ماؤں کی ممتا میرے پاس ہے، میں اپنے بندوں سے نفرت نہیں کرتا، میں نے اپنی ذات کے اوپر رحم کو واجب کیا ہے، تو یہ تمہارے گناہ ہے، تم نے رکاوٹیں ڈالی. تو دوستو یہ تہمت جو ہے نا کسی کے اوپر، اگر آپ دوسری بات ایک بات بولوں، آپ نے نہیں لگائی، مثال کے طور پہ آپ نے نہیں لگائی، آپ کسی گھر میں دعوت دی، آپ نے کسی کو انوائٹ کیا لنچ پہ، 10 لوگ آپ دوست سب بیٹھے ہوئے، آپ کی نیت، پلیز غور سے سنیں، آپ کی نیت بڑی صاف ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں برکت ہو، سب مومنین آئے اور دسترخوان پہ بیٹھے کہ دسترخوان پہ برکت ہو، آپ نے بہترین کھانے کا انتظام کیا، سب بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، آپ نے کچھ نہیں کہا، کوئی آپ کے دوست نے کہا، اس محفل میں 10 آدمی میں کسی ایک نے کہہ دیا، کسی پہ بہتان لگایا، کسی پہ تہمت لگایا، کسی پہ ایلیگیشن کیا، بیٹھ کر، وہ بندہ وہاں نہیں ہے، آپ نے سنا، آپ کے گھر کی برکت گئی. آپ نے کیوں پرمیشن دیا اس کو؟ اتنی ہمت کو پیدا کرو، اتنی ہمت کو پیدا کرو کہ تمہارے گھر میں کوئی کسی کے بارے میں بات نہ کرے، اگر کوئی کرے تو کہہ دو بابا آپ کو کرنا پلیز، آپ باہر جا کے کریں. یہ میرا عمل نہیں ہے، میں جو عمل بتا رہا ہوں نا شہزادی کونین بی بی فاطمہ الزہرا کا ہے. اب سنیں، شہزادی کونین کے مکے سے جب بی بی مدینہ آئی تو مکے کی بیوی کے جو فرینڈز تھے، سرکل جو خواتین کا لوگ تھے، وہ لوگ مکے مدینے آئے تو شہزادی کونین نے ان کو اپنے گھر بلایا. جو بیوی کے ساتھ مکے میں تھے، کچھ خواتین آئیں، کچھ لیڈیز آئیں، بیوی نے ان کو اپنے گھر میں بلایا، دعوت دی، اس لیے کہ دعوت یہ معصومین کا شعار ہے. بیوی نے دعوت دی، کھانے کا ارینجمنٹ کیا، جو بھی بیوی کی دعوت تھی بیوی نے دعوت کیا. کچھ عورتیں، اب میں یہاں پہ 3 دن ہوں، بس مجھے کھانا کہیں باہر جا رہا کوئی فرق نہیں پڑتا، بول دیتا ہوں. عورتوں نے، عورتوں کی عادت ہے، عادت کیا کریں گے، ان لوگوں نے بیٹھ کر، اچھا یہ آج کی عادت نہیں پرانی عادت ہے، بیٹھ کر کسی اور اپنے فرینڈ کے بارے میں بات کرنے لگے. تو شہزادی نے کہا کہ میں ڈرتی ہوں کہیں عذاب نازل نہ ہو جائے. کس کے گھر میں؟ کوئی امیجن کر سکتا؟ شہزادی نے میسج دیا کہ اگر عذاب نہیں آ رہا تو شکر ادا کرو، اس لیے کہ تمہارا امام زندہ ہے، ورنہ تمہارا یہ عمل. شہزادی نے انہیں اسٹریٹ روک دیا، بچپنے کے لوگ مکے سے آئے ہیں، گیسٹ ہیں، کہا پلیز میرے گھر میں کسی اور کی بات مت کرو، کوئی اچھی بات کرو. تو ہم بھی بامبے میں یہ اگر ہوتا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ بامبے میں ہوتا ہے، بامبے میں تو نہیں ہوتا، اگر کسی کے گھر میں ہو رہا ہے، آپ نے دعوت بھی دی، آپ نہیں چاہ رہے کہ آپ کریں، لیکن کوئی اور کرے گا تو آپ کی دعائیں رکیں گی، آپ کی دعا میں رک رہی ہے. جو ہمارے پرابلمز ہیں نا دوستو، اتنے پرابلمز ہیں کہ میں 3 دن میں تو اس کو کمپلیٹ بھی نہیں کر سکتا اگر ایک سٹیپ آگے بڑھوں تو. یہ ایک سپیڈ بریکر ہے کہ آپ کسی کے سن کے ایلیگیشنز لگا رہے ہیں، اور کیسے ایلیگیشنز کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا، اس کے فرشتوں کو بھی نہیں معلوم. مارکیٹ میں نیوز پھیل گئی، آپ خوش ہو رہے ہیں، کیا میں نے پھیلا دیا؟ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں اس کے پوزیشن کو کم کر دوں گا، ایلیگیشنز لگا کے، تہمت لگا کے، بہتان باندھ کے میں اس کے پوزیشن کو کم کروں گا. یاد رکھو، تم اگر یہ سمجھ رہے ہو کہ تم کم کرو گے تو عزت کے دینے والے تم نہیں، وہ عزت کو دے گا، وہ اس کے رزق میں برکت کرے گا. تو پلیز اسٹاپ دیس ہیبٹس کہ آپ ہر گھر میں، دوستو آپ ایمان سے بتاؤ، اگر ہر گھر میں یہ پریکٹس شروع ہو گئی تو کیا سوسائٹی میں پھر غیبت ہوگی؟ سوسائٹی میں کسی کے اوپر تہمت لگے گی؟ سوسائٹی میں کسی کے اوپر ایلیگیشنز لگیں گے؟ نہیں لگیں گے. آپ کی سوسائٹی کا ماحول، معاشرہ کیسا ہوگا؟ جو ویسا ہوگا جیسا اللہ کا رسول چاہتا ہے، ویسا ماحول ہو جائے گا. ہر مومن کا گھر مومن کا گھر ہوگا. تو میری ماں بہنوں سے میری ریکویسٹ ہے، یہ تو بیٹھ کے کر رہے ہیں ٹیلی فون پہ، پتہ نہیں بامبے کا ٹیلی فون فری ہے یا نہیں، لگے ہوئے ٹیلی فون کے اوپر، ان کے بارے میں ان کے بارے میں ان کے گھر، پھر دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ آپ پڑھتے رہے نماز، آپ مانگتے رہے، آپ نے اتنے راستوں کو روک دیا کہ ایک لمحے کے لیے بھی آپ کی دعا عرش الہی تک نہیں جا رہی، ایک لمحے کے لیے بھی دعا آپ کی قبول نہیں ہو رہی. فائدہ کیا ہے؟
اور آپ کہتے ہیں میں تو نہیں کہتا، کوئی اور کہتا ہوں گا. نو، ایک چیز یاد رکھیں، جتنے بیٹھے ہوئے جو میری آواز سن رہے، ایسا نہیں ہر آدمی کو چیک کرنا ہے. یہ مت سمجھو کہ میں نہیں کرتا. جس دن ہم نے یہ سوچا کہ یہ بیماری مجھ میں نہیں کسی اور میں ہے، تو سب سے بڑا گناہ وہ یہ اسی کے پاس ہوگی. ہر آدمی کو چاہیے چیک کرے، مجھے چیک کرے، ہر آدمی چیک کرے کہ کسی کے تعلق سے بولنا سٹاپ کرو. سٹاپ دس ہیبٹ. یہ علی والوں کی ہیبٹ نہیں ہے دوستو. میں چاہتا ہوں، میری خواہش ہے، میری آرزو ہے، میری تمنا ہے، اتنا بڑا مجمع مجھے سن رہا ہے، اللہ آپ کی ہر دعا کو قبول کرے. میری خواہش یہ ہے کہ 9 محرم تک، 10 محرم تک، یہ عشر محرم میں آپ کی دعائیں ایسے قبول ہو جائیں، جو آپ کے منہ سے نکلے نا وہ عرش الہی پر جائے اور واپس آئے تو رحمت بن کر آپ کے گھر میں آ جائے. صلوات پڑھے محمد والے. ہر مومن کی دعا قبول، اور امام بھی یہ چاہتا ہے، اللہ بھی یہ چاہتا ہے. اللہ کو، امام کو تکلیف ہوتی ہے، امام روتا ہے، گریا کرتا ہے، آنسوؤں سے روتا ہے امام کہ میرے چاہنے والے یہ کام کر رہے ہیں. افسوس ہوتا ہے. آپ ایمان سے بتائیے کہ اگر آپ کا بیٹا غلط راستے پہ چلا جائے تو پیرنٹس کو کیسی تکلیف ہوگی؟ نہیں ہوگی تکلیف؟ آپ کو کتنا ہرٹ ہوگا کہ یار میرا ایک بیٹا، میرے 4 بیٹے، میرے بیٹے ایسے کیسے ہو گئے، میری اولاد ایسی کیسی ہو گئی. ہم سمجھ رہے کہ یہ ہے، نہیں. سیم چیز امام کو تکلیف ہو رہی ہے، سیم چیز اللہ کو تکلیف ہو رہی ہے. اللہ نے کوئی عذاب کو ریڈی میڈ بنا کے نہیں رکھا. میرے جملوں پہ، میرے ورڈز پہ غور کرو. اللہ نے کوئی عذاب کو ریڈی میڈ بنا کے نہیں رکھا کہ یہ کرو گے تو یہ دوں گا. نو، جو عذاب آتا ہے نا وہ ہمارا بنایا ہوا ہے، جو ہم عمل کرتے ہیں اس کا ری ایکشن ہے. تیسری چیز جو آج پرابلم ہے ہمارا وہ یہ کہ ہم اپنے پیرنٹس کا ریسپیکٹ نہیں کرتے. ریسپیکٹ آف پیرنٹس نہیں. جو دعا کو سب سے زیادہ روکے گا، دعا کو روکنے کی جو دوسری چیز ہے، ہمارے پاس سے وہ ریسپیکٹ چلا گیا، وہ احترام چلا گیا. ہم سمجھ رہے ہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں صحیح ہے. تھوڑے سے پیسے کما کر ہم سمجھ رہے ہیں کہ اگر ہم نے ماں باپ کو دے دیا بامبے میں تو بہت بڑا احسان کر دیا. یاد رکھو دوستو، جب سارے دروازے، پلیز 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 غور سے سنیں میرے ورڈز کو، جب آپ کی دعاؤں کے سارے دروازے بند ہو جاتے، آپ سمجھ رہے ہیں صرف اندھیرا ہے. اس وقت میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں جو مانگتا ہوں میں پرابلم میں پڑھوں. میں سونے کو ہاتھ لگا رہا ہوں، مٹھی بن رہی ہے. میرا یہ پرابلم ہے بزنس کا، کاروبار بیٹھ گیا، ہر چیز ختم ہو گئی. اگر آپ کے سارے دروازے بند ہو جائے، خدا نہ خواستہ کسی کے، اب دروازہ کھلے کیسا؟ دعاؤں کا دروازہ کھلے کیسا جب سارے دروازے بند ہو جائے؟ اگر ماں زندہ ہے، ماں زندہ ہے، صرف ایک طاقت ہے جو امام کو راضی کرے گی، جو اللہ کو راضی کرے گی، وہ ہے ماں. اگر ماں زندہ ہے تو ماں وہ سارے دروازوں کو تمہارے لیے کھول دے گی. میرے جملے نہیں، اس امام کے جملے ہیں کہ جس کو دشمن نے صادق کہا. اس امام کے پاس ایک چاہنے والا گیا اور جا کے کہنے لگا کہ مولا میں آج 3 مہینے سے پرابلم میں ہوں، 3 مہینے سے پریشان ہوں. مولا سونے کو ہاتھ لگا تو مٹھی بنتی ہے. ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے رحمت کے دروازوں کو میرے اوپر بند کر دیا. جو دعا مانگتا ہوں دعا پوری نہیں ہوتی. مولا آئی مین ریئل پرابلم. مولا آئی ڈونٹ ہیو اینی تھنگ. پینی لیس ہو گیا، ڈیبٹس بڑے ہو گئے، یہاں تک قرضہ ہو گیا، سر سے اوپر پانی ہو گیا. مولا بہت دور سے آیا ہوں، میں بہت دور ہوں، مدینے سے بہت دور رہتا ہوں. پلیز ہیلپ می، پلیز ہیلپ می. میری دعاؤں کو قبول کروا دیں. امام چاہتے صرف نگاہ کرم ڈالتے اس پر رحمت نازل ہوتی. امام چاہتے اس کو دیکھتے رحمت نازل ہوتی. امام نے یہ نہیں کیا. امام چاہتے ایک لمحے میں اس کو اس کی پر رحمت نازل کر سکتے تھے، نہیں کیا. واٹ ہی ہیز ڈن، جب پوری اس کی بات سن لی کہ مولا آئی مین ریئل پرابلم،
میں کہتا ہے کہ میں پیدل آیا ہوں مولا، پینی لیس، پیسے نہیں ہے، 1 دینار نہیں ہے میرے پاس، پلیز آپ مجھے ہیلپ کریں، آج 3 مہینے سے میں پرابلم میں ہوں، آپ میری ہیلپ کریں۔ تو امام نے پوری اس کی بات سنی، سن کے کہا یہ بتا تیری ماں زندہ ہے، تیرے ماں باپ زندہ ہے؟ کہا نہیں مولا، باپ تو بہت پہلے مر گیا تھا، ماں ابھی 3-4 مہینے پہلے مری۔ تو امام نے مسکرا کے کہا سن، جو راتوں میں اٹھ کے تیرے حق میں دعا کرتی تھی وہ چلی گئی، جو راتوں میں اٹھ کے تیرے لیے حق میں دعا کرتی تھی وہ چلی گئی، اب بلاؤں میں گھر گیا۔ تو کہا مولا اب میں کیا کروں؟ تو کہا ماں کی خبر ہے، پتا ہے؟ تو کہا ہاں مولا ہے۔ تو کہا جا ماں کی خبر پہ، ماں کی گریو پہ جا، گریو پہ جا، گریو پہ جا۔ کیسے جا؟ کہا کیا کروں جا کے، وہ تو اندر ہے، ماں کی خبر ہے، کیا کروں جا کے؟ امام نے کہا جا کر ماں کے پینٹھی بیٹھ جا، پیروں کے پاس، خبر کے قبرستان جا، گریو یارڈ جا، ماں کے خبر کے پینٹھی بیٹھ جا، ہاتھ رکھ دے، ہاتھ رکھ کے اس کے حق میں دعا کر کے اللہم اغفر لی۔ اس کے بعد کہے پروردگار میں تجھے تیرے حبیب کا اور آل محمد کا واسطہ دیتا ہوں اور میری ماں کا واسطہ دیتا ہوں۔ کس کا واسطہ؟ محمد اور آل محمد کا واسطہ اور میری ماں کا واسطہ، تو مجھے معاف کر دے، میرے لیے رحمت کے دروازوں کو کھول دے۔ معصوم کا جملہ ہے، عابد بلرامی کا نہیں۔ چھٹے امام کہتے کہ جس نے ماں کے پینٹھی بیٹھ کر دعا مانگی واللہ ہے اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل جاتے۔ کہہ دے ماں سے میری ماں میرے حق میں دعا کر۔ کتنی عجیب بات امام نے کی کہ راتوں میں اٹھ کے جو تیرے حق میں دعا کرتی تھی وہ چلی گئی۔ احساس ہے؟ آج ماں گھر میں ہے، ہم بڑی آواز سے بات کریں، آج ماں گھر میں ہے، باپ گھر میں ہے، بامبے میں سٹیٹس بڑھ گیا، بینک بیلنس بڑھ گیا، ہم نے کیا کیا؟ ماں باپ کو اگر 10,000 روپے دے دیے تو یوں دے کے کہا کہ ہم 10,000 دے رہے ہیں، آپ کو ٹیک کیئر کر رہے ہیں، یہاں پہ ٹیک کیئر کر رہے ہیں، یا ٹیکنگ کیئر آف یو، بڑا احسان کر رہے ہیں، بڑی آواز سے بات کر رہے ہیں۔ پیسے دے کے ماں باپ